ڈینگی بہت کامن ہو رہا ہے، جس طرح سے بارشیں ہوئی ہیں، جگہ جگہ پانی اکٹھا ہو رہا ہے اور اس پانی کی وجہ سے مچھر جو ہے، خاص طور پر ڈینگی مچھر کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس ہاسپٹلز میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی خطرناک سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہے؟ سمپل بخار کے علاوہ جس پہ آپ کو الرٹ ہونا چاہیے اور فوراً ہاسپٹل رابطہ کرنا چاہیے، وہ میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ اس کے لیے آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مرہم کے پلیٹ فارم پہ، مرہم یوٹیوب چینل پر بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ انہیں دیکھیں، آپ کو اپنی بیماریوں کے بارے میں انسائٹ ہوگی، اور ان ویڈیوز کے لیے آپ مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیہ شبیر ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین صبح میو ہاسپٹل میں اور شام کو کیولری ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈینگی فیور کے 10 سائنز اینڈ سمٹمز جو کہ وارننگ ہوں، جس پہ آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بخار سویرٹی کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کریٹیکل کنڈیشن میں جا رہے ہیں۔ اس کے کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ سمٹمز ہوتی ہیں جس کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ بر وقت اپنے ہاسپٹل میں یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں اور آپ کی بر وقت مینجمنٹ ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، موسٹلی کریٹیکل کنڈیشن جو ہے وہ بخار جب اتر جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمارے پیشنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بخار اب اتر گیا ہے، اب طبیعت بہتر ہو گئی ہے، لیکن کچھ علامات ایسی آ رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں پیشنٹس کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اصل میں خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی بخار ختم ہوتا ہے، اس کے 1 سے 2 دن کے اندر اندر پیشنٹ کو سویئر معدے کی جگہ پر، یعنی پیٹ میں اوپر اسٹمک میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس پین کے ساتھ مسلسل الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ بھی کھائیں، کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، الٹیاں مسلسل آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ جسم پہ نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بغیر کوئی چوٹ لگے، کوئی زخم لگے، کوئی پریشر آئے، خود بخود ہی نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا جسم کے مختلف حصوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح ناک سے نکسیر آنا شروع ہو جاتی ہے، مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، ایون الٹی میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب میں خون آ سکتا ہے، پخانے میں خون آ سکتا ہے۔ تو جسم میں جگہ جگہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایک بہت وارننگ سائن ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو جسم میں پانی، پیشنٹ کے اکٹھے، پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے سے پیشنٹ کو لگتا ہے جیسے میرا پیٹ بڑھ گیا ہے۔ پیشنٹ کو سانس میں دقت اور سانس مشکل سے آنا شروع ہو جاتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیچوریشن، اگر گھر میں جس طرح کووڈ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے وہ پلس آکسی میٹر لیے ہوں گے، تو پلس آکسی میٹر اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ اگر اپنی سیچوریشن دیکھیں تو سیچوریشن بھی اس میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانس اگر خراب ہونا شروع ہو جائے تو۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کے جسم پہ سوجیں پڑنا اور فٹیگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فٹیگ، تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ چڑچڑا پن اور ریسٹ لیسنس، بے چینی، یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، اس پہ آپ نظر رکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو ہے بخار اترنے کے بعد، تو آپ فوراً پہلے CBC رپورٹ کروائیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس رابطہ کریں، یا کوئی گھر کے قریب ایمرجنسی ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، کوئی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی اگر اویلیبل ہے تو آپ اپنی ایمرجنسی میں فوراً رابطہ کریں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈینگی کے پراپر وارڈز بنائے ہیں، پراپر بیڈز اویلیبل ہیں، اور پراپر مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ کسی بھی جگہ پر آپ جا سکتے ہیں جب بھی ان وارننگ سائنس میں سے کچھ بھی آپ کو ملے۔ مزید آپ کو اس سلسلے میں معلومات چاہیے ہوں، یا آپ کو اس وقت ڈینگی ہوا ہو، کوئی وارننگ سائن میں سے ہو، تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔